بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، نکسیر کا علاج جو ہے نا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو نکسیر کے لیے کوئی بھی ریزن ہو، کوئی بھی سبب ہو، جو ٹاپ کی دوائی ہے جو میری پریکٹس میں ہے وہ ملی فولیم کیو طاقت میں 30 میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیو طاقت میں جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ 7 سے 10 قطرے صبح دوپہر شام، اور اگر جب مرض یہ لاحق ہو اس وقت بھی اس کو فوراً استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ آرام دیتی ہے۔ ایک چیز یہ، اور دوسری چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف جس کو کہتے ہیں، یہ 7 مرتبہ اس کا دم بھی کریں کچھ دن لگاتار۔ اول درود پاک پڑھ لیں، نماز والا 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سر پہ دم کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ تجربے میں بات ہے، یہ کہیں گی حدیث میں تو وہ نہیں ہے، خالی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں گے تو وہ شفا ہے۔ تو بہرحال کچھ دن سر کے اوپر سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور اس کی جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک نسخے کے طور پر اگر جو دوائی ہم استعمال کرتے ہیں تو ملی فولیم زیادہ تر میں نے کیو طاقت میں استعمال کیا، اس کو بہت ہی اچھے نتائج پائے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ 30 طاقت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے بیماری کی علامات اور اس کے اسباب کو سامنے رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے اگر تو مریض بہت زیادہ گھبرا جائے اور اسے موت کا خوف ہو تو ایکونائٹ ساتھ شامل کر لیں۔ 30 پوٹینسی میں 3 قطرے صبح دوپہر شام کچھ دن یہ استعمال کروائیں۔ اور ملی فولیم کے حوالے سے یہ ہے کہ 3 ہفتے سے لے کے 1.5 ہفتے تک پھر اگر شروع ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں ملی فولیم کو۔ تو چند دن اگر خوف ہے اور مریض میں موت کا خوف پایا جاتا ہے، جب اس کو نکسیر آتی ہے، گھبرا جاتا ہے، تو چند دن ایکونائٹ ساتھ استعمال کروائیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز سامنے رکھیں گے، اگر مریض جسمانی ورک کرتا ہے تو نکسیر شروع ہو جاتی ہے، ایپسٹیکسس ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس شکل میں آرنی کا ساتھ استعمال کروائیں۔ اور اگر چوٹ لگی تھی بعد میں کچھ عرصہ بعد خون آنا شروع ہو گیا اور لگاتار آتا رہتا ہے، گاہے بگاہے آتا رہتا ہے، اور جو ہے نا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ریزن اس کا چوٹ تھا، تو چوٹ تھی، وہ صدمہ تھا، تو اس شکل میں آرنی کا 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 3 قطرے استعمال کروائیں۔ اور ایک اور چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر مریض جو ہے وہ بہت زیادہ ویکنس، کمزوری محسوس کرتا ہے خون نکلنے کے بعد، تو چائنا جو ہے نا اس کی چند خوراکیں 2-3 خوراکیں کھلا دیا کریں جب بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے مریض ہے۔ یعنی اس کو لگاتار تو نہ استعمال کروائیں، جب خون زیادہ خارج ہو، مریض کمزوری محسوس کرے تو چائنا استعمال کروائیں۔ ویسے طاقت کے لیے ظاہر الفالفا یا کیلکیریا فاس، ان کے جو ہے نا وہ فیرم فاس، ان کو ملا کر بھی طاقت کے لیے استعمال کروایا جا سکتا ہے کمپاؤنڈ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر نکسیر نکلنے کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو چائنا 30 میں استعمال کروا لیں 3 قطرے، یا 200 طاقت میں استعمال کروا لیں۔ اسی طرح خواتین میں جو ہے نا اس حوالے سے ایک چیز ہے وہ احتیاط والی، وہ یہ ہے کہ خواتین میں ماہواری کے دنوں میں اگر یہ نکسیر آنا شروع ہو جائے تو برائے ہونگے میڈیسن ہے، 3 قطرے صبح دوپہر شام 30 طاقت میں استعمال کروائیں۔ اور اگر خون گاڑھا نکلتا ہے اور جمتا نہیں ہے تو ہیما میلس کو ساتھ شامل کر لیں۔ پھر اسی طرح اگر جو ہے نا وہ 3 بجے سپہر خون آتا ہے، 3 بجے دوپہر کو روزانہ خون آتا ہے، تو اس شکل میں دوپہر کے بعد 3 بجے خون آتا ہے تو پھر سلفر، اور سلفر کا استعمال یہ کہ 30 طاقت میں صبح نہار منہ استعمال کروائیں چند دن۔ اور ساتھ جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ ملی فولیم اس کے لیے جو ہے نا ٹریلیم پینڈولم جو ہے نا وہ بھی اچھی دوائی ہے۔ ملی فولیم کو زیادہ ذہن میں رکھیں نکسیر کے دوران۔ پھر کلام الہی سورۃ الفاتحہ اس کو پڑھیں۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اس کو پڑھیں۔ پوری دعا نہیں آتی تو اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم رب الناس اذھب الباس، اللہم رب الناس اذھب الباس۔ تو ساتھ یہ دعا بھی مریض پڑھے، تو کوئی اس کا رشتہ دار اس کو دم کر دے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، یا خود دم کر لے۔ اسی طرح نگلا سٹائیوا کیو طاقت میں وہ بھی چند دن استعمال کروا دیں ملی فولیم کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، صحت یاب وہی کرنے والا ہے، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی شفا یابی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، بوقت مرگ زباں پہ کلمہ جاری فرمائے، اور قیامت والے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو ہے نا جام، حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور اسی طرح حشر والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، دنیا آخرت میں حسنہ خیر اور بھلائی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔